اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ذی الحج کے چاند کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ابتدائی 10 راتوں سے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، یعنی اس مہینے کی راتوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک نے اس مہینے کے دن اور راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، بہت ہی بابرکت دن ہیں۔ ہمارے اسلامی مہینے کا یہ 12واں مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا بھی قربانیوں پہ ہوتی ہے اور اختتام بھی قربانیوں پہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کریں، نیکیوں کی ہرس پیدا کریں اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے ذی الحج المحرم کی ابتدائی 10 راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے حج کا عمل بھی رکھا ہے اور قربانی کرنے کا عمل بھی رکھا ہے۔ جو بندہ خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے دوگنا عطا کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اتنی بابرکت ہیں کہ ان راتوں کو شب قدر کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں آپ جو اللہ سے مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، مال و دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں اضافہ ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو طرح طرح کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں عطا کرے گا۔ جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج کا موسم کتنا ہی پیارا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے اور اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم پہ برس رہی ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک اور مقدس مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانیت کی پریشانیوں کو ختم کرے، مصیبتوں سے ہمیں نجات دے، ہر مشکل سے ہمیں نجات دے اور اپنی رحمتیں، برکتیں ہمیں عطا کرے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی کرنا ہے۔ صرف 1 ہی منٹ کا عمل ہے، 1 ہی منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فوائد و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ
رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں اپریشیٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ جب آپ نے ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ لینا ہے یا آپ کو چاند نظر آنے کی بشارت ملے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ ذی الحج کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر آپ نے صرف 40 مرتبہ الکبیرو 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 کا ورد کرنا ہے۔ آپ یا کبیرو بھی پڑھ سکتے ہیں، الکبیرو یا کبیرو، ان دونوں اسماء اعظم میں سے آپ کسی ایک کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جب آپ اللہ کو یا کبیرو یا الکبیرو کہہ کر پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کی نظر کرم آپ پہ جمی رہے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف چاند نظر آتے ہی کرنا ہے اور اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے گی، مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحج کے ایام سے زیادہ عظیم نہیں اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ان دنوں میں جتنا بھی ہو سکے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اللہ اکبر کا ورد کریں، الحمدللہ کی کثرت کریں۔ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں، یعنی جب بھی عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے تب ہی آپ نے عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع ہو جانا ہے۔ آپ چاہیں تو اگلے 10 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک کے رستے میں جہاد بھی نہیں اتنا زیادہ افضل؟ ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا پھر بھی ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی اتنی حرمت والا یہ مہینہ ہے، اتنا بابرکت یہ مہینہ ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام دلی مرادوں کو ضرور سنے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، آسان سا لفظ ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاند نظر آ جائے تب آپ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ پہلے 10 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔